ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے فتح مکہ سے چند روز قبل۔ فتح مکہ سے چند روز قبل اصل میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا، اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سورت نازل کی گئی۔ سورہ توبہ جو 10ویں پارے میں تھی، اس کے 2 رکوع اور یہ سورت یہ قریب قریب نازل ہوئے ہیں۔ واقعہ یہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا جب آپ کسی علاقے پر حملہ کرنے کا پروگرام بناتے تھے یا کوئی بھی کسی دشمن سے لڑائی کا کوئی موقع ہوتا تھا تو آپ اعلانیہ اس کا اظہار فرماتے تھے کہ یہ پروگرام ہے، فلاں جگہ جانا ہے، یہ فوج ہے، یہ کرو وہ کرو، پوری اس کی ترتیب اعلانیہ مشاورت ہوتی تھی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ پہ حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تو آپ نے اس کو اعلانیہ کسی سے آپ نے مشورہ نہیں کیا، بلکہ بہت چیدہ چند لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ اور پروگرام کیا ہے۔ ان میں سے ایک صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بدری صحابی تھے، مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے مدینہ، اور بدری صحابی تھے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پہ حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک خاتون جو مشرک تھی اور مکہ جا رہی تھی مدینہ سے، خفیہ طور پر یہ خط اس کو دیا اور کہا کہ یہ فلاں جو 1-2 بڑے سردار ہیں ان تک یہ خط پہنچا دینا۔ خط میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، اپنا جو بچاؤ کر سکتے ہو کر لو۔ اب جنگی نقطہ نظر سے دیکھا جائے نا تو یہ غداری ہے، جنگی نقطہ نظر سے یہ غداری ہے، جنگی راز فاش کیا ہے۔ اس پر تو سیدھا سادہ ہمارے ہاں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے کورٹ مارشل ہوتا ہے اس پر۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی مطلع فرمایا کہ فلاں خاتون جا رہی ہے اور یہ آپ کے صحابی نے یہ عمل کیا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد بن الاسود اور 1-2 صحابہ، جاؤ اور اس خاتون سے یہ خط برآمد کر کے لاؤ۔ یہ صحابہ کرام گئے، اس خاتون سے کہا، انکار کر دیا اس نے۔ حضرت علی نے فرمایا مجبور نہ کرو ہمیں، ہم نے تو خط لینا ہی لینا ہے، خط ہے تمہارے پاس، ہم نے لینا ہے، اگر صحیح طرح دے دو گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم نے تو برآمد کرنا ہے۔ خیر اسے پتا چلا میں نہیں بچ سکتی، اس نے خط نکال کر دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ وہ خط لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کھولا تو سارا راز فاش۔ حضور نے فرمایا ہاں بھائی حاطب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی بات یہ ہے کہ اتنا تو مجھے یقین ہے کہ میں بدر میں رہا ہوں، احد میں رہا ہوں، خندق میں رہا ہوں، فتح آپ کا مقدر ہے، فتح تو ملنی ہی ملنی ہے۔ میں نے صرف ایک چھوٹی سی نیکی کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے کہ میرے خاندان کے کئی لوگ مکہ میں ہیں، ہم نے حملہ کیا تو کہیں وہ میرے بچوں کو اور گھر والوں کو اور ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ صرف میں نے اس نیت سے، ہو سکتا ہے میرا احسان یاد کریں وہ اور یاد رکھ کر میرے گھر والوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں، باقی مجھے یقین۔ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام بڑے مشتعل ہوئے، اللہ کے نبی نے اس کی کوئی بات نہیں سننی چاہیے، ہمیں اجازت دیں ہم
اس کو قتل کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا یہ بدری ہے, بدر میں شریک رہا ہے, اور اہل بدر کے بارے میں اللہ یہ فیصلہ فرما چکے ہیں کہ غزوہ بدر میں شرکت کے بعد ان کے کسی بڑے سے بڑے عمل پر گرفت نہیں ہوگی. غزوہ بدر میں شرکت کے بعد ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر اعملوا ما شئتم قد وجبت لکم الجنہ. اللہ اہل بدر کے بارے میں یہ اعلان فرما چکے ہیں اور یہ فیصلہ فرما چکے ہیں کہ تم جو عمل کرو تو اللہ نے تم پر جنت لازم کر دی ہے. یہ دراصل اعتماد تھا, یہ کھلی چھوٹ نہیں تھی, چھوٹ نہیں تھی یہ الیاذ باللہ. یہ نہیں کہ چھوٹ مل گئی جو مرضی کرتے پھرو, نہیں, یہ اعتماد تھا. جیسے ہم اپنے بسا اوقات اپنے بچوں میں سے کسی بچے پر اعتماد کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ یہ کرتے, یقین ہوتا ہے, ایک اعتماد ہوتا ہے. یا آپ کسی بچے کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں, یقین ہوتا ہے یہ کام برا ہو کے رہے گا, مجھے اعتماد ہے اس پر. تو اللہ کو اعتماد تھا ان لوگوں پر کہ یہ اس امتحان میں جو پورے اترے ہیں نا, آئندہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اسلام یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. چنانچہ ان کو معاف کر دیا گیا حضرت حاطب بن ابی بلتع کو. اس پر پھر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی. یعنی اصولی گفتگو اب یہاں پر آ رہی ہے. پس منظر یہ تھا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا, نہ بناؤ, عدوی, میرے دشمن کو, وعدوکم, اور اپنے دشمن کو, اولیاء, دوست, مددگار, ساتھی, میرے اور اپنے دشمن کو مددگار نہ بناؤ, ساتھی نہ بناؤ, معاون نہ بناؤ, دوست نہ بناؤ. تلقون, تم بھیجتے ہو, الیہم, ان کی طرف, بالمودہ, محبت کے پیغامات. تلقون الیہم بالمودہ, تم ان کی طرف محبت کے پیغامات بھیجتے ہو. وقد, اور جبکہ, کفروا, انہوں نے انکار کیا, بما, اس کا جو, جاءکم, آ چکا تمہارے پاس, من الحق, حق, جو حق تمہارے پاس آ چکا ہے, انہوں نے اس حق کا انکار کیا, اور تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور محبت کے پیغام بھیجتے ہو. تو معیار حق ہے, اللہ کا دین معیار ہے. جو اللہ کے دین پہ ہے وہ تمہارا دوست ہے, اور جو اللہ کے دین پہ نہیں ہے وہ تمہارا دشمن ہے. اور اگر خدا نخواستہ وہ اللہ کے دین کا دشمن ہے, پھر تو اس کے ساتھ کسی قسم کی رواداری اور مروت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. پھر دیکھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا, نہ بناؤ, عدوی, میرے دشمن کو, وعدوکم, اور اپنے دشمن کو, اولیاء, دوست, میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ, تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق, حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے انہوں نے تو اس کو ماننے سے ہی انکار کر دیا. یخرجون, وہ نکالتے ہیں, الرسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, وإیاکم, اور تمہیں, مکہ سے انہوں نے نکلنے پہ مجبور کیا. مسلمان ہجرت پر مجبور ہوئے. وہ آخری الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے, جب آپ ہجرت کی رات نکلے ہیں اپنے گھر سے اور تھوڑا سا فاصلے پر آ کر آپ نے مکہ کی طرف نظر ڈالی, تو آپ کے الفاظ یہ تھے, لولا ان اخرجت کا اہلک, اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں قیامت تک کبھی یہاں سے نہ نکلتا. اے مکہ, تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے, ما خرجت, میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا. تو انہوں نے یخرجون, انہوں نے نکلنے پہ مجبور کیا, الرسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, وإیاکم, اور تمہیں. کیوں, کس بنا پر, ان تؤمنوا, کہ تم ایمان لائے ہو, باللہ, اللہ پر, ربکم, جو تمہارا رب ہے. ان تؤمنوا باللہ, اس بنا پر کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو.
ان اگر کن تم ہو تم خرج تم نکلے، اگر تم نکلے ہو جہادن جہاد کرنے کے لیے، فی سبیلی میری راہ میں، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے نکلے ہو، وابتغاء اور چاہتے ہو مرضاتی میری رضا، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے نکلے ہو اور میری رضا کے متلاشی اور طلبگار ہو، تو سرونا تو پھر کیوں بھیجتے ہو چھپا چھپا کے، الیہم ان کی طرف، بالمودہ یہ محبت کے پیغامات، یہ دوستی کے پیغامات پھر کیوں بھیجتے ہو؟ وَأَنَا أَعْلَمُ اور میں خوب جانتا ہوں، بما اخفیتم جو تم چھپاتے ہو، چھپا کے بھیجا نا، خاتون کو دیا، یہ لو، وَأَنَا أَعْلَمُ بما اخفیتم میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ ویسے ان لوگوں کا کیا معاملہ کہنا چاہیے جب ایک بندہ یہ آیت پڑھتا ہوگا اور یہ بھی پڑھتا ہوگا میرے بارے میں نازل ہوئی تھی، پڑھتا ہوگا اور اس کو یہ بھی پتا ہوگا یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ ہاں میں وہ سارا منظر اس کے سامنے آتا ہوگا۔ اچھا یہ صرف قرآن کی حد تک نہیں ہے، ہم سب کی ایسی ہی کتاب ہے، ایک ہم سب کی ایسی ہی ایک کتاب ہے، وہ ہمیں قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا کتابک، لے پڑھ۔ یہ تو وہ سبزہ زار کا واقعہ تھا، یہ تو وہ ڈیفنس کا واقعہ تھا، اور اس دن تو میں فلاں موقع پر تو میں فلاں میٹنگ میں تھا، میں فلاں مشورے میں تھا، فلاں پوائنٹ پہ تھا۔ اقرا کتابک، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، بہت مشکل ہے۔ وَأَنَا أَعْلَمُ میں خوب جانتا ہوں، بما اخفیتم جو تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم اور جو تم ظاہر کرتے ہو، ومن يفعلہ اور جو ایسا کرے گا، منکم تم میں سے، فقد یقیناً ضل وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ ان یثقفوکم ان اگر یثقفو وہ قابو پالیں، کم تم پر اگر وہ تم پر قابو پالیں، یکونو تو ہو جائیں گے، لکم تمہارے، اعداء دشمن۔ اگر وہ تم پر قابو پالیں، تم تو ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو نا، کہ شاید وہ تمہارا لحاظ کر لیں، تمہارے احسان کو یاد کریں، لیکن ان یثقفوکم اگر وہ تم پر قابو پالیں، یکونو تو ہو جائیں گے، لکم تمہارے، اعداء دشمن۔ وَيَبْسُطُوا اور بڑھائیں گے، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتَهُمْ اور اپنی زبانیں، بالسوء نقصان پہنچانے کے لیے، اپنے ہاتھ اور اپنی زبانوں سے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، وَوَدُّوا اور وہ چاہیں گے، لَوْ تَكْفُرُونَ کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ، اور وہ چاہیں گے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعکم ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، ارحامکم تمہارے یہ رشتے ناتے، ولا اولادکم اور نہ ہی تمہاری اولادیں، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ یہ تمہاری اولادیں اور تمہارے رشتے ناتے جن کو بچانے کے لیے تم اسلام کو داؤ پہ لگاتے ہو، اپنی آخرت کو داؤ پہ لگاتے ہو، یہ کل قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ یفصل بینکم اللہ تمہارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، جدا کر دیں گے تمہیں ایک دوسرے سے۔ واللہ اور اللہ تعالی بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر دیکھ رہے ہیں۔ قد یقیناً کانت ہے لکم تمہارے لیے، قد کانت لکم یقیناً ہے تمہارے لیے، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ، مثال، بہترین مثال، فی ابراہیم قابل تقلید عمل، اسوۃ حسنہ بہترین قابل تقلید عمل، بہترین آئیڈیل تمہارے لیے، فی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات، والذین معہ اور جو ان کے ساتھ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی، اذ جب
قالو انہوں نے کہا لقومہم اپنی قوم سے انا براء ہم لا تعلق ہیں منکم تم سے ومما اور جن کو تعبدون تم پوجتے ہو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر تم سے اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پوجتے ہو ہم ان سب سے بری الذمہ ہیں بالکل لا تعلق ہیں کفرنا بکم ہم منکر ہیں تمہارے ہم انکار کرتے ہیں تمہارا ہم نہیں مانتے تمہیں وبدا اور شروع ہو چکی بیننا ہمارے درمیان وبینکم اور تمہارے درمیان بڑے سخت الفاظ ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہاں اپنی قوم جن کے ساتھ اٹھے بیٹھے پلے بڑے جوان ہوئے لیکن اب مجھے نبوت سے نواز دیا گیا اور اس کا پہلا بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور جو اللہ کی وحدانیت پہ نہیں آتا اور بلکہ الٹا وہ مخالفت پہ اترتا ہے تو کفرنا بکم پھر میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں کفرنا بکم پھر میرا اور اس کا کوئی لینا دینا نہیں وبدا اور شروع ہو چکی بیننا ہمارے درمیان وبینکم اور تمہارے درمیان العداوۃ والبغضاء عداوہ دشمنی والبغضاء اور نفرت ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا اللہ کا دین معیار ہے اللہ کا دین معیار ہے معیار اللہ کا دین ہے جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں تو بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء پھر ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے اور نفرت ہے ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حتی جب تک کہ تؤمنوا باللہ وحدہ جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ یہ معیار رکھا ہے اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے یہ معیار رکھا ہے اور امت مسلمہ کو کہا ہے کہ یہ ہے تمہارے لیے معیار جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کوئی ان کے ساتھ بھلائی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے جو دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب ہم کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں آ جائے گا وہ کافر جو تم سے نہیں لڑتے انہیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں وہ اپنے طریقے پر ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ ملو بھلائی کرو اچھائی کا معاملہ کرو غمی خوشی میں شرکت کرو ٹھیک ہے ہاں وہ جو لڑائی کی نیت سے نکلے ہوئے ہیں تمہیں تباہ کرنے کے لیے تمہارے خلاف انہوں نے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ جنگ شروع کر رکھی ہے تمہارے خلاف اعلانیہ اور غیر اعلانیہ جنگ شروع کر رکھی ہے جی اور یہ چیز اب کی دنیا میں بہت نمایاں ہو چکی ہے بالکل دو چار کی طرح صاف ہیں یہ طبقات کہ یہ اعلانیہ انہوں نے جنگ شروع کر رکھی ہے تو ان کے بارے میں کیا ہے یہ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ہمارے اور تمہارے درمیان اب جو رشتہ ہے وہ نفرت اور دشمنی کا ہے ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ الا ہاں سوائے ایک بات کے قول ابراہیم وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا تھا لأبیہ اپنے والد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا لأستغفرن لک کہ میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا لأستغفرن لک میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا یہ تب کی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی دعوت دی تو والد کہنے لگے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم یہ سورہ مریم میں ہم نے پڑھا ہے اے ابراہیم تو مجھے میرے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے برگشتہ کرنا چاہتا ہے تو کہنے لگے کہ وہجرنی ملیہ چھوڑ مجھے نکل جا یہاں سے لئن لم تنتہ لارجمنک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا وہجرنی ملیہ مجھے چھوڑ کے نکل جا قال السلام علیکم ابا جان السلام علیکم ساستغفر لک ربی میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا یہ الا قول ابراہیم صرف اتنا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا پھر ہم 10ویں پارے میں پڑھ کے آئے سورہ التوبہ کے اندر بلکہ 11واں پارہ تھا
11वें पारे में فلما تبين له انه عدو لله، جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات کھل گئی کہ میرا باپ دشمنی اللہ کی دشمنی پر رہا ہے اور اس پہ مر گیا ہے، تبرأ منه، وہ بھی چھوڑ دیا، وہ بھی چھوڑ دیا، ختم. الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا لأستغفرن لک، میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا، لیکن اگلا جملہ سننے والا ہے وما املکو، میں اختیار نہیں رکھتا، میں اختیار نہیں رکھتا لکا، آپ کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من شیئن، کسی چیز کا. دعا کر سکتا ہوں اللہ کے حضور، وہ بخش دے تو وہ مالک، نہ بخشے اس کی مرضی ہے، میرا اختیار نہیں ہے کہ بخشوا کے چھوڑوں گا، میرا اختیار نہیں. یہ وہ نبی فرما رہے ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ میرے بھی والد ہیں، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، ہم نے بارہا قرآن کریم میں پڑھا ہے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ جس کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، وہ اپنے والد سے کہہ رہے ہیں وما املک لک من اللہ من شیء، اختیار نہیں ہے میرا، دعا کی میری ہے، میں دعا کروں گا، میں یہ نہیں کہہ سکوں گا میرا باپ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ بخشا جائے، میں ہوں نا، میں بخشوا کے چھوڑوں گا. وما املک لک من اللہ، اللہ کے حضور دعا ہو سکتی ہے، بخشش کی دعا کروں گا، لیکن میں اے ابا جان آپ کے لیے اللہ کے حضور کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. ربنا، اے ہمارے پروردگار، علیکا، آپ پر، توکلنا، ہم نے بھروسہ کیا، وإلیکا، اور آپ ہی کی طرف، انبنا، ہم نے رجوع کیا، وإلیکا، اور آپ ہی کی طرف، المصیر، ہم نے لوٹ کے آنا ہے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا، انبیاء علیہم السلام کی جو دعائیں ہیں نا، وہ چاہے قرآن کریم میں ہیں یا اس سے ہٹ کر ہیں، وہ پڑھیں. پتہ کیا ہے اس میں ایسی عاجزی کی شان نظر آتی ہے، اللہ اللہ ہمارا تو بس آپ ہی ہیں، ہمارے آپ ہی کی طرف لوٹ لوٹ کے آتے ہیں، اور اللہ کل آخرت میں قیامت کے دن بھی لوٹ کے آپ ہی کے پاس آنا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، ہمیں نہ بنائیے، فتنہ، آزمائش، للذین کفروا، کافروں کے لیے، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنائیے، یعنی کافروں کے ہاتھوں ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ فرمائیے. واغفر لنا، اور بخش دیجیے ہمیں، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک آپ، انت العزیز الحکیم، آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں. لقد، یقیناً، کانا، ہے، لکم، تمہارے لیے، فیہم، ان لوگوں میں، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ اور مثال، ان لوگوں میں تمہارے لیے بہترین مثال ہے، لمن، اس شخص کے لیے، کانا، جو، یرجو اللہ، اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو. ومن یتولی، اور جو پھر بھی ان چیزوں سے منہ موڑے گا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، هو الغنی، بے نیاز ہیں، حمید، خوبیوں و صفات اور تعریفوں والے ہیں. بس یہاں